آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دسویں باب کی 27ویں آیت سے سنتے ہیں، اس وقت یسوع نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم یسوع اچھا چرواہا کی عید مناتے ہیں اور پوری دنیا میں آج یسوع کے اچھا چرواہا ہونے کی عید منائی جا رہی ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پرانے عہد نامے میں بھی خدا نبیوں سے بادشاہوں کے لیے پیغام دیتا رہا کہ یہ اچھے چرواہے ہیں جو اپنی بھیڑوں کی یعنی اپنی رعایا کی، اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ اپنے لوگوں کی رہنمائی نہ کر سکے، اور ہم دیکھتے ہیں پھر زبور 23 میں خداوند فرماتا ہے اور نبی کے ذریعے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہ ہوگی۔ جو اس پورے زبور میں ایک اچھے چرواہے کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو ہری ہری چراگاہوں پر لے جاتا ہے، وہ میٹھے چشموں کی طرف لے جاتا ہے، وہ دشمنوں سے بچاتا ہے، وہ ہر وقت اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پھر فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں نام بنام جانتا ہوں۔ جو ہم سب یسوع کی بھیڑیں ہیں، یسوع ہمارا چرواہا ہے، وہ ہمیں نام بنام جانتا ہے۔ ہم سب کو بپتسمہ ملا اور بپتسمہ میں کہا گیا کہ میں تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ تو باپ ہمیں بپتسمہ کے ذریعے سے سب کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے، اور یسوع مسیح ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ہے، ہر روز ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو شخص بھی اچھے چرواہے کی آواز سنتا ہے، اچھے چرواہے کی آواز، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اچھا چرواہا جیسے اچھا چرواہا یعنی بھیڑ جو چرواہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بھیڑوں کو اچھی اچھی گھاس کی طرف لے جاتے ہیں، پانی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو جنگلی جانوروں سے، خون خوار جانوروں سے انہیں بچا کے رکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہوں۔ مزدور جو کہ صرف مزدور ہے، وہ مشکل کے وقت بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن میں اچھا چرواہا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہوں۔ اور ہم نے پاک جمعے والے دن ہم نے یسوع مسیح کے دکھوں کا پورا تذکرہ پڑھا کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور یسوع مسیح نے پاک جمعرات والے دن پاک یوخرست کا ساکرامنٹ مقرر کیا اور پاک شراکت کا ساکرامنٹ مقرر کر کے فرمایا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ تمہارے لیے ہے،
اور اسی طرح سے پیالہ لے کر کہا یہ میرا خون ہے، تو یہ فرمایا کہ جو یہ کھائے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ اچھا چرواہا اپنا آپ ہمیں دیتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نام بنام ہمیں جانتا ہے، ہم پر بپتسمہ کے ذریعے سے استقام میں بھی ہم پر روح القدس کی مہر ہو جاتی ہے۔ جیسے آج مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا گیا، مکاشفہ کتاب میں کہ میں نے بہت بڑا ایک گروپ دیکھا، ہجوم دیکھا، جنہوں نے سفید جامے پہنے تھے، انہوں نے برے کے خون سے اپنے جاموں کو صاف کیا تھا۔ ان پر مہر ہوئی ہے کہ یہ یسوع کے ہیں، ان پر روح القدس کی مہر ہوئی ہے کہ یہ خداوند کے ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ دنیا سے فرق ہیں، یہ دنیا سے فرق ہیں۔ جو اچھا چرواہا، یسوع اچھا چرواہا ہمیں اپنے ساتھ لے کر اپنی رہنمائی میں ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ کہاں لے کے جاتا ہے؟ چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کو اچھی جگہوں پہ لے کے جاتا ہے۔ ہمارا یسوع اچھا چرواہا ہمیں دنیا میں ہی نہیں ہے، دنیا میں نہیں صرف بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں میں ہوں گا وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اچھا چرواہا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف آسمان کا راستہ دکھاتا ہے، آسمان کا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی اچھا چرواہا بیڑوں کو منزل تک لے کے جاتا ہے تاکہ اس کی بیڑیں منزل پر پہنچ کر آرام کریں، ہم بھی دنیاوی سفر طے کرتے کرتے ہمارا اچھا چرواہا ہمیں ایک دن باپ کے پاس لے کر جائے گا، باپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی، جہاں جیسے لکھا ہے آج بھی پڑھا ہم نے، جہاں رونا نہ ہوگا، کوئی رونا نہ ہوگا، کیونکہ برا خود اپنے لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے اور وہ ہر آنکھ سے آنسو پونچھ دے گا، پھر کوئی رونا نہ ہوگا، نیا آسمان ہوگا، وہاں پر نئی زمین ہوگی، اب سب نیا کر دے گا۔ جو اچھا چرواہا ہے، اب اچھا چرواہا ہماری کس طرح سے اور رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر کوئی بھیڑ بھٹک جائے تو اچھا چرواہا اس کے لیے بھی جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بھیڑ کھو نہ جائے، محروم نہ ہو جائے، خدا کے پیار سے محروم نہ ہو۔ اچھا چرواہا جاتا ہے اور جو بھیڑیں قریب ہیں اس کی آواز سنتی ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں۔ ایسو کبھی ہم نے اچھے چرواہے کی آواز سنی؟ کبھی آواز سنی؟ ہم سنتے ہیں۔ اچھا چرواہا ہمیں کیا کہتا ہے؟ اچھا چرواہا کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، تو ہم اچھے چرواہے کی آواز سنتے ہیں۔ اچھا چرواہا کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ہم آواز سنتے ہیں۔ اچھا چرواہا کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، اچھا چرواہا کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ صلح کرانے والے لوگ، یہ رحم دل لوگ، یہ پاک دل لوگ، یہ اچھے چرواہے کی بات سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہماری جسم کو، ہماری زندگی کے سفر میں اگر ہم بھٹکنا نہ چاہیں، کبھی نہیں ہم بھٹکیں گے، کیونکہ ہم شیطان کی بات کو نہیں مانیں گے، تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ اچھے چرواہے کی بات مانیں گے۔ جو اچھا چرواہا ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم اپنے دلوں کو پاک کرتے جائیں گے، دلوں کو پاک۔ دلوں میں اچھے خیال بھی آتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی برے خیال بھی آتے ہیں۔ اچھے خیال آتے رہتے ہیں، برا خیال ہو سکتا آ جائے کہ اس کو تھوڑا سا تنگ کریں گے، اس کو تھوڑا سا سبق سکھائیں گے۔ حسد کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہو کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا سبق سکھاتے ہیں۔ یا ہم کہتے ہیں اس کو معاف نہیں کریں گے، اس نے مجھے یہ کہا، پھر اس نے مجھے یہ کہا، مجھے آج بھی اس کی باتیں چبھتی ہیں،
لیکن اگر ہم ان پر عمل کریں گے ہم کیا ہو جائیں گے؟ اچھے چرواہے سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بدلہ لینے والے بن جائیں گے تو شیطان ہمیں اچھے چرواہے سے دور کرے گا۔ تو دوسرا خیال ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ اچھا چرواہے نے کیا کہا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اچھے چرواہے نے کہا کہ رحم دل بنو، رحیم ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ تو اچھا چرواہا ہماری ہدایت کرتا ہے تاکہ ہم کبھی بھی بھٹک نہ جائیں، شیطان کی باتوں میں آ کر ہم عام دنیا کی طرح کے نہ بن جائیں، دوسروں کو تنگ کرنے والے، ستانے والے، چغلیاں لگانے والے، گرانے والے، پارٹی بازی قائم کرنے والے۔ اچھا چرواہا ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ہم اچھے چرواہے کی باتیں سنتے ہیں، اچھے خیال بھی آتے رہتے ہیں، شیطان بھی اپنے خیال دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ نہیں ڈریو ڈریو جا نہ پشانہ ہٹو جو معاف نہیں کرنا۔ تو عزیزو ہم پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں میرے یسوع نے مجھے کیا کہا؟ میرے یسوع نے مجھے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہی ہے نا کہا، میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور وہ کثرت کی زندگی کیسے پائیں گے؟ جب ہم اپنے اچھے چرواہے یسوع مسیح استاد کی، جو نیک استاد ہے، الہی استاد ہے، جب ہم اس کی باتیں مانیں گے، جب باتیں مانیں گے، کیونکہ یسوع نے کہا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جب ہم یسوع کے پاس آئیں ہم کہیں کہ بے شک میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کسے معاف کروں، لیکن اے میرے الہی استاد میں تیری بات مانتا ہوں، میں تیری بات مانتا ہوں۔ بے شک خاندان میں جھگڑا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے پراپرٹی لے کر ہی چھوڑنی ہے، معاف نہیں کریں گے، چاہے 2-3 قتل ہو جائیں، لیکن اچھے چرواہے نے کہا کہ ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو، تو میں نہیں کروں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، پریشان نہیں کروں گا۔ تو یہ اچھے چرواہے کی باتیں ہیں جو بار بار ہمارے ذہن میں آتی رہیں گی، اور ہم ایک دوسرے کو معاف بھی کریں گے، اور کسی گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی آواز سنتی ہیں، اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ پھر ہمیں کہتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں، اور ہم زندگی پانے کے لیے ہی اس کے پاس بار بار آتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہوگا وہ پیاسا نہ ہوگا، وہ پیاسا نہ ہوگا، اچھی، کیونکہ وہ ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے۔ مشکل باتیں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی باتیں بھی سیکھی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی باتیں سیکھیں گے، لیکن اچھا چرواہا ہمیں دنیا کی نہیں، وہ آسمانی سکھاتا ہے۔ آسمانی سکھائے گا تو ہم آسمان کی طرف چلے جائیں گے، دنیاوی کی باتیں مانیں گے تو ہم دنیا میں رہ جائیں گے، دنیا میں رہ جائیں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور وہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، حلیم اور دل کا فروتن۔ تو عزیزو ہم آج دیکھتے ہیں کہ حلیم اور دل کا فروتن ہونا ہی ہر جگہ پر کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو حلیم ہے، جو فروتن ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اکڑ کا رہے گا وہ ساری زندگی اکڑا ہی رہے گا، اور بعد میں اسی طرح ہی اس کو اکڑے کوئی ادھر چھوڑ آئیں گے، اور زیادہ اکڑے گا، اس کو پھر 4 لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو عزیزو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اپنے اچھے چرواہے کی بات مانیں، سنیں۔ اور آج شاید ہم یہی کہیں گے، کیا یسوع میں نے بھی زندگی میں بہت دفعہ کئی باتیں سوچیں، سخت پن آیا، دل میں سختی ابھی آئی، لیکن میں نے آج سوچا کہ تو میری اتنی باتیں مانتا ہے، آج میں بھی تیری بات مانوں گا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی تیری بات مانوں گا؟ ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ جی ہم بھی اپنے اچھے چرواہے کی بات مانیں گے، کیونکہ ہم ہیں ہی اس کے، ہم اسی کے ہیں۔
اور جس طرح سے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب لوگ پھر ایک نئے آسمان اور نئی زمین پر ہوں گے جہاں برہ خود ان کی حفاظت کرے گا. وہاں اور کسی چیز کی روشنی کی ضرورت نہیں، کیونکہ برے کی وجہ سے وہاں روشنی ہے، وہ خود روشنی ہے، تو روشنی ہوگی. جو آج ہم مدرس ڈے بھی بناتے ہیں، مدرس ڈے ماؤں کا عالمی دن ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ماؤں کو ایک خاص خوبی عطا کی ہے. وہ بھی اچھا چرواہا ہی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہماری مدد کرتی ہیں. جب آپ چھوٹے سے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، نہ سر اٹھا سکتے تھے نہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے. جب چھوٹا ہوتا بچہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ تو سر بھی نہیں اٹھا سکتا. اس کو کئی ہفتے لگتے ہیں گردن سیدھا کرنے میں بھی. ایسے ہی ہوتا ہے، ماں سنبھال کر اس کو اس کی گردن بھی کھڑی کرتی ہیں کہ یہ ابھی اس نے سر اٹھانا شروع کر لیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ماؤں کو کیا کمال کی حکمت اور دانائی عطا کی، اور رحم اور پیار عطا کیا کہ پیار ہی پیار ہے، پیار ہی پیار ہے. ماؤں کو خدا نے پیار کا چشمہ بنا دیا ہے، ہمدرد، حفاظت کرنے والی، دیکھ بھال کرنے والی. اور ماؤں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صلہ بھی بچہ دے گا کہ نہیں دے گا، اس کی کوئی فکر. اس کو ہم کہتے ہیں غیر مشروط پیار، کوئی شرط نہیں ہے. جیسا بھی بچہ ہے ماں بچے کو پیار کرتی ہے، بچوں کو پیار کرتی ہے، سنبھالتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے. اور جب ہم چل بھی نہیں سکتے تو ہمارے چھوٹے سے ننھے سے ہاتھ کو پکڑ کر چلنا بھی سکھاتی ہے. ہم ابھی بڑے ہو کر جو مرضی کہیں، جو مرضی اکڑ کر کہیں، لیکن کسی وقت ہم بالکل کمزور، ناتواں، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے. پھر ماں کو فکر تھی کہ خدا نے مجھے یہ ایک تحفہ دیا ہے، اولاد ایک تحفہ ہے، میں اس کو ایمان اس کے اندر پیدا کروں گی. تو ماں نے ہی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں صلیب کا نشان کرنا سکھایا. ایسی ہے نا کہ نہیں ایسے؟ جی، ماں نے ہی ہمیں صلیب کا نشان کرنا سکھایا. باپ تو باہر کام کرتے تھے، ماں نے ہی ہمیں بتایا کہ تمہارے ابو آئے ہیں. ہم نے ماں سے ہی باپ کہنا بھی سیکھا، ہم نے سیکھا. تو جو ہم یہ دیکھتے ہیں ماں کا آج عالمی دن، ماں کے عالمی دن کے موقع پر ہم اپنی آج ماؤں کو یاد کرتے ہیں. بچپن میں دیکھتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے، کچھ نہیں تھے، ہم آپس میں بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے، بہن بھائی بھی، لڑائی بھی ہو جاتی تھی، ماں صلح کرا دیتی تھی، ماں صلح فوراً کرا دیتی تھی. کیونکہ ماں کو فکر تھی کہ میرے بچے لڑاکے نہ بنے، میرے بچے لڑنے والے نہ بنے، بلکہ میرے بچے پیار کرنے والے بنے، محبت کرنے والے بنے، معاف کرنے والے بچے بنے. تو مائیں ہمیشہ بچوں کو صلح کراتی تھی، ہمیں پیار کرنا سکھاتی تھی، ہمیں اسکول بھیجتی تھی، کھانا ہمارے لیے تیار کرتی. یہ سب ماؤں کا ہی ہے، یہ سب ماؤں کا ہی کمال ہے. تو عزیزو، آج ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر ہم اپنی ماؤں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. عزیزو، بہت سال پہلے کی بات، بہت سال، کوئی ایک قبیلہ، یہ جاپان کی طرف ایک قبیلہ تھا. تو اس قبیلے میں، کیونکہ اس وقت میڈیسن جس طرح کی سہولتیں ہیں اس طرح کی نہیں تھیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب کوئی ماں، خصوصی طور پر کوئی دادی، کوئی نانی بہت ہی بزرگ ہو جاتی، تو کئی دفعہ وہ پھر ایسے کرتے کہ بیٹا یا پوتا یا جو بھی تھا وہ کندھے پر اٹھا کر وہ پھر انہیں ایک دور جنگل میں چھوڑ کے آ جاتا، کسی درخت کے نیچے بٹھا کر آ جاتا کہ اب یہ بہت بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو ادھر رکھاتے ہیں، خدا کی جو مرضی ہو. تو کئی دفعہ جنگلی جانور ان کو کھا جاتے تھے. تو یہ بات چلتی رہی. تو ایک جوان لڑکا، اس کی ماں کافی بیمار تھی، بزرگ تھی، ہو گئی. تو اس نے بھی اپنی ماں کو اٹھایا، جیسے سب کرتے رہے، کندھے پہ اٹھایا، اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا جنگل میں. جب جا رہا تھا تو راستے میں کچھ کبھی
درخت تھے ان کی ٹہنیاں بھی تھیں، جھاڑیاں تھیں. تو کئی دفعہ ماں اس کو کہتی بیٹا 1 منٹ رکنا، تو وہ کوئی نہ کوئی ٹہنی توڑ دیتی، ٹہنی توڑتی. کبھی ادھر ایک ٹہنی توڑی، پھر ادھر بھی ایک ٹہنی توڑی، پھر ادھر بھی توڑی. تو جب بچے نے، جوان لڑکے نے اپنی ماں کو وہاں رکھ دیا، جھاڑی ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، ماں کی طرف دیکھا، آنسو آ گئے اور ماں کو خدا حافظ کہہ کر چلنے لگا کہ شاید اس کے بعد تو ماں کو نہیں دیکھیں گے ہم. تو اس نے ماں سے پوچھا کہ ماں جب میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، نہیں، اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی انگلیوں پر خون ہے، زخم آ گئے. تو اس نے پوچھا کہ ماں آپ نے جب میں آپ کو لا رہا تھا تو آپ نے مجھے 2 یا 3 جگہوں پر روکا اور جو جھاڑیاں تھیں اس کی ٹہنی توڑی، تھوڑی جی پتلی جی ٹہنی توڑ دیتی. یہ ٹہنی کیوں توڑی؟ ماں تواڈے تے تھان چ زخم ہو گئے نے، خون نکلن دیا. ماں نے آخیا بچے میں سوچا کہ میں تے اپنی عمر گزار ہی لئی، یہ جنگل کچھ زیادہ ہی وڈا ہے تے واپسی تے تو کتے راہ نہ بھول جائیں تاکہ تینوں کوئی جانور نہ کھا جائے، راہ نہ بھول جائیں. میں تیرا راہ ٹھیک کرنے واسطے راہ دے وچوں کچھ ٹہنیاں توڑ دیتیاں. بچے نے جدو یہ گل سنی کہ ماں اینا مینوں پیار کر دی ہے کہ ماں اجے بھی چاہتی سی کہ میں اپنا راہ نہ بھول جاواں. ماں نے راہ چ ٹہنیاں توڑیاں تاکہ یہ نشانی رہے. انہیں پھر ماں کو معافی منگی، ماں نو اپنے موڈیاں تے چکیا، ماں نو گھر لے آیا. کسے محلے چ لوکاں نے پوچھا، انہیں آکھیا میں رسم ہی ختم کر چڈی، ماواں گھر چ ہی رہن گیاں، یہ ماواں دا ہی گھر ہے. تو عزیزو آج جب ہم ماؤں کا دن یاد کرتے ہیں، آئیں ہم اپنی ماؤں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ان کی قربانیوں کے لیے، ان کے پیار کے لیے. شاید ہم کئی دفعہ ان کو صلہ نہیں دے سکے، لیکن جو بھی ہوا سب خدا قبول کرتا ہے. اب سب کو ماؤں کا دن مبارک ہو. آپ بھی اپنے گھر میں آج جا کر اس لڑکے کی طرح ایک نیا ماحول بنائیں تاکہ گھر میں ایک نیا ماحول ہو، بزرگوں کا احترام بڑھے، بزرگوں کی اور زیادہ عزت بڑھے. جو کچھ انہوں نے سکھایا اس سیکھ کر ایک باہمت اور عظمت والے جوان بنے مسیح خداوند کے وسیلے سے.